والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں اور اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت بیان کروں اور اس کے متعلق معاشرے میں پھیلی خرابیوں پر روشنی ڈالوں. تو توجہ سے میری بات کو سنیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا ہے. ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، وہ مردود ہے. دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15 رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خالص ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھائے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان تیار کیا. اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرپور ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے معصوم فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کرے، گناہوں سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہایا کرے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جانبدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے. اللہ کے رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکتوں سے محروم ہے. یہ غفلت اور ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، کہتی ہے: کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا: حق تعالیٰ شانہ، اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری وفات اس حالت میں لکھی جائے کہ میں روزے دار ہوں. اسی ماہ مبارک کی 15 رات شب برات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمت تقسیم کی جاتی ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس میں عام اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا
روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اسی رات کا نام شب برات اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام کاموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دربار خداوندی میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کی درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درخواستوں کو قبول کرتے ہیں۔ محترم حضرات، شب برات عید بقر عید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، دوسرے دن روزہ رکھتے، مگر افسوس صد افسوس کہ جس مقدس رات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ ہم شب برات میں جاگتے ضرور ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح جاگنا ہے۔ ہمارا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا انعامات خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافے کے لیے، ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں سے دور ہونے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے۔ کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو ہندو کے رسم و رواج کو ادا کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے جس میں انسان چند روز مسافر کی طرح قیام کرتا ہے، لہذا شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اس مقدس رات میں ان شیطانی خرافات سے بچ کر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک رات کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کی عظمت اور فضیلت کا احساس عطا فرمائے، اور ان خرافات سے بچا کر سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔